الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جنازے کے مسائل میں یہ سلسلہ نمبر 4 ہے۔ آج ہم انشاءاللہ یہ بتلائیں گے کہ قریب المرگ شخص کے پاس، ایسے بیمار کے پاس جس کی وفات کا وقت قریب ہو، اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو چند چیزیں کرنا چاہیے۔ اس میں سے اہم چیز یہ ہے کہ اسے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی تلقین کریں، شہادتین کی تلقین کریں۔ اور اس سلسلے میں کئی احادیث موجود ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اپنے وفات پانے والوں یعنی وفات کے قریب لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنہ یوما من الدہر وإن اصابہ قبل ذلك ما اصابہ، کہ جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ رہی، دنیا سے جاتے جاتے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے گیا، تو کسی نہ کسی دن وہ ضرور جنت میں جائے گا، اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو، لیکن اسے ایک دن جنت میں جانا ہی جانا ہے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی یاد رکھیں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اسے اس بات کا یقینی علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے وہ حدیث، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہے، یعنی وفات کے وقت اس نے توحید کا اقرار کیا اور اسی توحید پہ مرا، کلمہ توحید پر، تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ سب احادیث صحیح مسلم میں ہیں، اور اس میں سے ایک حدیث ابن حبان کی ہے۔ تو یہ ہوا پہلا کام، وفات کے قریب جو شخص ہے اسے کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے، یہ پہلا معاملہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، اور جو وہاں پر حاضرین ہیں وہ صرف بھلی باتیں ہی کہیں اور اچھی ہی دعائیں کریں، وہاں پر کوئی بری بات نہ کہیں۔ اس سلسلے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حضرتم المریض، یا یہ الفاظ ہیں، اذا حضرتم المیت فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب میت کے پاس حاضر ہو، وہ مریض، وہ بیمار جس کی وفات کا وقت قریب ہے، اس کے پاس حاضر ہو تو بھلی باتیں ہی کہا کرو، اس لیے کہ جو کچھ کہتے ہو اس پر ملائکہ آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب یہ تلقین کی صورت کیا ہوگی؟ تلقین کی صورت کے بارے میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آس پاس کلمہ شہادت کا ورد کیا جائے، کلمہ شہادت پڑھا جائے تاکہ وہ سن کر کے وہ بھی پڑھ لے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسے کہلوایا جائے، اسے کہا جائے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ لو، اور جب تک اس کے بعد کوئی اور بات نہ کہے دوبارہ کہلوایا نہ جائے۔ کہلوانے میں اگر اس طرح کا خطرہ ہو کہ وہ انکار کر دے گا، آدمی کو اسی لیے حالات دیکھ کر کے کہلوانا چاہیے یا آس پاس کہنا چاہیے۔ اگر یہ خطرہ ہو کہ وہ کہنے سے انکار کر دے تو پھر کافر ہو کے مرے گا، یہ بہت خطرناک بات ہوگی۔ اس لیے تلقین کی وہ صورت اپنائے جس کی بنا پر وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے کے وفات پائے، چاہے بغل میں کہہ کے یا اس کو یاد دلا کر کے، اس سے کہہ کر کے۔ اور اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث دیکھیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک انصاری صحابی کی عیادت کی، یہ مسند احمد میں حدیث ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خالو قل لا الہ الا اللہ، اے ماموں لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، لا الہ الا اللہ کہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ خالو ماموں یا چچا، اخال ام عم، میں ماموں ہوتا ہوں یا میں چچا ہوتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ ماموں ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں انہوں نے پوچھا کیا میرے لیے لا الہ الا اللہ کہنے میں خیر ہے، لا الہ الا اللہ کہنے میں بھلائی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یقیناً لا الہ الا اللہ کہنے میں بھلائی ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باقاعدہ کہنے کے لیے کہا۔ تو اس طرح سے وفات کے قریب شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے کہا بھی جا سکتا ہے، اور اس کے قریب کلمہ کا ورد بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ سن کے وہ پڑھ لے، لیکن ایسی صورت آنے نہ پائے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر کے انکار کر دے اور کہے میں اسے نہیں کہتا زبان سے۔ اگر ایسا کہہ کے کوئی مرتا ہے، کفر پہ مرتا ہے نعوذ باللہ، تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ تو اس لیے مریض کے جو آس پاس رہیں وہ مریض کی سہولت کا اور اس کے ساتھ رفق و نرمی کا خیال رکھیں۔ ایک بات جو یہ بہت سارے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ وفات کے قریب شخص کو کے پاس میں سورہ یاسین پڑھا جائے، اس کی وجہ سے جان آسانی سے نکلتی ہے، اور اس طرح سے اس کا چہرہ قبلہ رخ کر دیا جائے، تو اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے ایسا نہ کیا جائے، بلکہ قبلہ رخ کرنا، وفات کے قریب شخص کو قبلہ کی طرف موڑ دینا تاکہ قبلہ رخ ہو، اس کو تو سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے، جو کہ مشہور تابعین میں سے ہیں، انہوں نے ناپسند کیا ہے اور کہا ہے کیا وہ مسلمان آدمی نہیں ہے؟ تو مسلمان آدمی ہے تو قبلہ اس کا معروف ہے، اس لیے اسے وفات کے وقت جدھر بھی اس کا چہرہ ہو اس کی سہولت کے حساب سے رکھنا چاہیے، اسے قبلہ کی طرف موڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے زرع بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سعید بن المسیب کے پاس وہ پہنچے، وہ بیمار تھے اور ان کے پاس ابو سلمہ بن عبد الرحمن تھے، تو سعید بن المسیب کو غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی، تو ابو سلمہ نے کہا کہ کعبہ کی طرف ان کا بستر کر دیا جائے، کا چہرہ موڑ دیا جائے۔ اس کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا تم لوگوں نے میرا بستر کیوں اس طرح بدل دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، پھر انہوں نے ابو سلمہ کو دیکھ کر کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تمہارے کہنے سے ایسا ہوا ہے۔ کہا نہیں، میرا بستر ویسے ہی لگا دو جیسا کہ تھا۔ اس کو امام ابی شیبہ نے مصنف میں ذکر کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت بیمار کے پاس جس کی وفات کا وقت قریب ہو، یہ ایک بدعت ہے جس سے بچنا چاہیے، اور سنت یہ ہے کہ وہاں پر لا الہ الا اللہ کی تلقین کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کہ جس کے اقرار پر جو بندہ بھی وفات پائے گا تو وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہر طرح کے کفر و شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔